طلال کے جانے کے بعد وہ تمام رات وہ سسکتی رہی تھی۔ وہ کوئی ناسمجھ لڑکی نہیں تھی۔ طلال کا انداز، اس کے الفاظ اسے جو باور کروا رہے تھے وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، لیکن اسے تو ان تین دونوں میں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس سے دوری پر رہ کر بات کرتا تھا۔ آج اسے شدت سے اپنی محرومی کا احساس ہوا تھا۔ ایسا کیا دیکھ لیا تھا طلال نے جو وہ خود بھی دیکھ نہیں پائی تھی اور نہ ہی محسوس کر پا رہی تھی۔ آپ آ گئیں باجی جی، آپ 3 دن سے گھر پر نہیں تھی نا؟ آ جائیں، میں آپ کی مدد کروا دوں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ ہائے باجی جی، یہ کیا؟ آپ کو تو بہت چوٹیں آئی ہیں، یہ آپ کے کندھے، گردن۔ وہ کچھ کہتے کہتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کنج اس کی باتوں سے وحشت زدہ ہونے لگی۔ وہ مزید بری طرح سے سکنے لگی۔ تمہیں جس کام کے لیے رکھا ہے اپنا دھیان اسی پر رکھا کرو، اب جاؤ یہاں سے۔ طلال کے اچانک کمرے میں داخل ہونے پر شاید وہ ملازمہ ہوش میں آ گئی تھی۔ پر صاحب، باجی کو تکلیف ہے، وہ رو رہی ہے۔ کیا کہا نا، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی داڑھ پر جہاں ملازمہ منہ پر کے زاویہ بناتے وہاں سے چلی گئی، وہیں کنج بھی کانپ گئی تھی۔ وہ تو بہت نرم خو سا طلال کو جانتی تھی۔ یہ طلال کا کون سا روپ تھا؟ اٹھو! وہ اسے بازو سے سختی سے تھام کر اٹھا گیا۔ وہ تو اس کی گرفت کی سختی پر ساکت رہ گئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے، اپنا حلیہ درست کر لو، اب جاؤ شاور لو اور اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ وہ خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کے ہاتھ سے لباس لے کر ہاتھ سے چھوڑتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی اپنے وجود کو اندیکھی گندگی سے صاف کرتی رہی۔ طلال کی آواز پر اسے وقت کا اندازہ ہوا۔ وہ اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے باہر آئی۔ طلال کا یہ انداز اس کا وجود بکھیر رہا تھا۔ طلال! اس کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر رکھتی وہ سسکی تھی۔ اس کا شوہر کیا سمجھ رہا تھا اب تک وہ اس کی اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ کیا اتنی محبت تھی طلال کو اس سے کہ 3 دن کی گمشدگی پر وہ اس کی سانس سے بے اعتبار ہو گیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہ سانس لینا چھوڑ سکتا ہے، لیکن کنج کو نہیں۔ اس کے یہ الفاظ بھی آج کنج کے دل سے خوف نہیں نکال پا رہے تھے۔ یہ اس کا کون سا روپ تھا؟ ہمارا یقین کرے طلال، ہم آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے صبح تھے۔ ہمارے وجود پر صرف آپ کا حق ہے طلال، ہمارا یقین کرے طلال۔ ہمیں کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، ہمیں کسی نے چھوا بھی نہیں طلال، ہم ویسے ہی ہیں۔ اس کے سینے سے لگی وہ اپنی پاکیزگی کا یقین دلا رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ پاکیزہ ہے۔ سامنے کھڑا شخص اس کی آنکھوں کی سچائی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ طلال! وہ بے یقینی سے زیر لب اسے پکار رہی تھی۔ تم ویسی نہیں ہو کنج، تم نہیں دیکھ سکتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہاتھ سلیو سے نظر آتے اس کے بازو پر نیل کے نشانات دیکھ رہا تھا۔ اس کے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتا وہ اسے شانوں پر دباؤ دیتا بول رہا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ یہ نشانات جو داستان بتا رہے ہیں، اس کے بعد تمہیں قبول کرنا میرے اختیار میں نہیں کنج۔ اس کے سسکنے پر اس کے شانوں پر پڑے نشانات کو دیکھتا وہ گردن کی رگ پر ابھرے نشانات پر انگلی پھیرنے لگا۔ کنج کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ شخص نے بھی تو اسے یہیں سے پکڑا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ طلال! اس نے ہمیں اس طرح سے تھام کر بے ہوش کیا تھا طلال، یہ اس کے نشان ہیں۔ طلال، ہمارا یقین کریں، ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ وہ بے بسی سے روتی اپنے بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں نے بچپن سے کبھی کسی کی استعمال شدہ چیز کی جانب دیکھا تک نہیں۔ اس کے اگلے جملے پر وہ ساکت سی ہو گئی۔ آنسو یکدم تھم سے گئے۔ تم جانتی ہو تم سے شادی کیوں کی میں نے؟ کیونکہ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انچھوئی بھی تھی۔ تمہیں کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ حسن تھا تمہارا، جو طلال اکبر کی نظروں کو بھاگ گیا۔ میں تو تمہیں ہمیشہ اس طرح سے چھپا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا کنج، لیکن اب تم انچھوئی، اندیکھی نہیں ہو۔ تمہیں کسی نے بہت غور سے دیکھا ہے۔ اس کے لمس کے نشان ہیں تمہارے وجود پر، دیکھ رہا ہوں میں۔ تم میرے قابل نہیں ہو کنج، اب تم میرے قابل نہیں ہو۔ وہ اس کی گرفت کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور کنج کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ کنج بری طرح سے سکتی رونے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اس کی کنج جسے دیکھ کر وہ جیتا تھا، اس کے قابل نہیں تھی۔ لباس تبدیل کرو، ملازمہ تمہیں تیار کر دے گی۔ وہ جب بولا تو اس کا انداز بے تاثر تھا۔ وہ اس کی رضا جان کر اس کا دیا لباس ہاتھوں میں تھام گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کا شوہر آگے اس کے کیا کرنے والا ہے۔ چند پل خاموشی کی نظر کیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ آخری بار اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو دل اس کا اعتبار کرنے کو اکسایا، اگلے ہی پل اس کی گردن پر گڑے نشانات کو دیکھ کر وہ نرمی سے دور کہیں جا سوئی تھی۔ طلال، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں طلال۔ وہ اس کے سینے سے لگی سے اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ تم اب اس محبت کے قابل نہیں رہی ہو کنج، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں۔
کہ میں 3 دن تک گمشدہ لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں۔ تمہارے وجود پر چھاپ میری نہیں ہے کنج، تم طلال اکبر کے معیار کی نہیں رہی۔ طلال اکبر کو اپنے معیار سے کبھی نہیں گرتا۔ اپنے بیڈ پر پھینکتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ ملازمہ نے اسے لباس تبدیل کرنے کا کہا، اس سے پہلے کہ اس کا بے جان ہوتا وجود بیڈ پر لہرا کر گرا تھا۔ وہ مشتعل سا اسکرین پر نظر آتا وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہاں کیا بات ہو رہی تھی اسے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنا ملکہ کو اس شخص کے آگے گڑگڑاتے دیکھ کر جب سے اس کی رگیں تن گئی تھی، وہ طلال کے ساتھ لگی مسلسل رو رہی تھی۔ فون کی بیپ پر اس نے مہتاب کا نام دیکھ کر کال اٹینڈ کی۔ ذات طلال ملکہ کو رومن کے حوالے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اب اس کے قابل نہیں رہی وہ۔ فون پر مہتاب کی مؤدب آواز ابھری تھی، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، کنج پر رومن کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے مہتاب۔ اس کی سرد آنکھوں میں خون اسا اترا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، ایلس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اس نے سنجیدہ سے پوچھا، تم جانتے ہیں رومن کے پاس لڑکیوں کو کس لباس میں بھیجا جاتا ہے؟ وہ بہت محتاط بات کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے ذات کس حد تک جا سکتا تھا وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو اگر ان کی نظروں نے ذات کی ملکہ کے سائے کو بھی چھوا تو ذات ان کی آنکھیں چیل کبو کو کھلا دے گا۔ وہ لب بھینچ کر اسے خبردار کر رہا تھا۔ طلال کو وہ یہاں ختم نہیں کر سکتا تھا۔ طلال کو ختم کر دینے سے رومن تک پہنچنے کے بہت سارے راستے وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا۔ بہت جلد تم ذات کی ملکہ کی آنکھوں سے گرے ہر آنسو کا حساب دو گے طلال اکبر۔ سورج کی روشنی آنکھوں پر پڑنے پر اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں واگی۔ کتنے عرصے بعد سورج کی روشنی محسوس کی تھی اس نے۔ ہاتھوں سے خود کو چھوا، وہ زندہ تھی، مطلب اس کی قسمت میں مزید وحشت سہنا لکھا تھا۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، کمر کے زخموں پر بھی پٹی لگی تھی، مطلب اسے تیار کیا جا رہا تھا، زندگی دی جا رہی تھی ہر بار مرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل، مردانہ آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ایلس کے ساتھ ایک سیاہ فام کھڑا تھا۔ وہ اول روز کی طرح اپنے نیم برہنہ وجود کو چھپا رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر وہ شیطانی کہکہ لگائے ہنسانے لگا۔ بے فکر ہو، اب تمہیں کوئی نہیں چھوئے گا، اب تم غلام بنو گی، رومن کی غلام۔ اب تم بخشو گی ہم تک آؤ گی بیوٹی، اب تم بخوشی ہم تک آؤ گی بیوٹی۔ ایلس خباثت سے اس کا جائزہ لیتا نچلا لب دبائے بولا تھا، ابھی تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایلس تو تمہاری حالت کافی خراب کر دی ہے۔ وہ دوسرا شخص ہمدردانہ لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا۔ ایلس کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ وحشت زدہ تھی، پیچھے کی جانب ہوئی۔ او بیوٹی، تم بے فکر ہو، اب تم اپنی ٹریٹمنٹ تک محفوظ ہو۔ وہ شخص پرسرار سے انداز میں سے تکتے مسکرایا۔ وہ اس شخص کی وحشت دیکھ سکتی تھی، اسے ان سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی، لیکن اب وہ کیا کرنے جا رہے تھے اس کے ساتھ؟ وہ سیاہ فام اس کے بازو میں انجیکشن پیوست کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارتے ایک بار پھر تاریکی میں گم ہو گئی۔ دن کا اجالا رات کی تاریکی میں ڈھل گیا۔ وہ رومن سے بات کر چکا تھا، آج وہ اسے اسلام آباد بلاسٹ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کی تلافی کر دے گا، اپنی بیوی کی صورت۔ وہ بھی ان زمینی فرعونوں کا بنایا اصول تھا، نقصان کی تلافی وہ عورت کی عوض کرتے تھے، وہ عورت جو دل کے قریب ہوتی، یا پھر اپنی جان کی صورت۔ طلال اکبر کے لیے اب کنج یوں بھی کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ اس سے بے حد محبت نہیں کرتا تھا کہ رومن کے نقصان کی تلافی اپنے جان کی صورت کرتا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ طلال اکبر نے اپنی سانسوں کے بدلے کنج آزار کو سودا کر دیا تھا۔ بوجھل قدموں سے چلتا وہ کمرے کی جانب آیا۔ ملازمت سے تیار کر چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا بیڈ پر اس کے نیم بے ہوش وجود کے قریب آیا۔ اسے پہلے ہی میڈیسن دے دی گئی تھی۔ ریڈ اور بلیک ویلوٹ کے سلیو لیس شرٹ میں اس کا وجود ہر طرح سے عیاں تھا، ایسے کپڑے تو وہ کبھی اس کے سامنے بھی نہیں پہنتی تھی۔ اسے بازو سے تھامتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تھکتا۔ کنج اسے بازو میں تھامے وہ ڈائننگ روم میں آ گیا، جہاں سامنے 2 سیاہ پوش بیٹھے تھے۔ یہ آج رومن کا تحفہ ہے، اس کا اور میرا حساب آج سے صاف ہے۔ کسی شے کی مانند اپنی بیوی ان کی جھولی میں ڈالتا وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑے، اپنا چہرہ چھپائے کھڑے، ذات نے بے سختہ اپنی آنکھیں میچی۔ اس کی محبت اس کے قدموں میں اس حالت میں بڑھی تھی، ضبط کی شدت سے لب اس قدر شدت سے بھینچے کہ خون کا قطرہ محسوس ہونے پر اسے شدت میں کمی کرنی پڑی۔ وہ اپنی شناخت طلال پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ رومن تک پہنچنے کا واحد ذریعہ طلال اکبر تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی، طلال اکبر کو زندہ رکھنے کی۔ تم جانتے ہو رومن کو لڑکی دینے سے پہلے لڑکی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے ایک آدمی کہا۔ میں طلاق دے چکا ہوں اسے، طلال نے کھڑے کھڑے ہی جواب دیا تھا۔ ذات نے جھٹکے سے کنج پر اپنی کالی چادر پھینکی۔ اس کی اس حرکت پر طلال نے چنبے سے اسے دیکھا۔ رومن کا کوئی آدمی کسی عورت پر چادر کیسے ڈال سکتا تھا؟ وہ تو کوئی محافظ لگتا تھا۔ وہ اسے طلاق دے چکا تھا، مطلب وہ اس کا نامحرم تھا۔
اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ کنج کو اس چادر میں چھپائے بے جان وجود کو مزامانت گھسیٹتا نکلنے لگا۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایلس کا ہوتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کسی عمل سے کنج کے لیے نرمی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ طلال کو جو شک تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا وہ اس کے انداز سے ختم ہو گیا۔ اس معصوم لڑکی کو رومن کے حوالے کرنے کے بعد وہ جانتا تھا اس کا کیا حشر ہوگا۔ ایک پل کو تو دل نے ملال کیا، طلال رومن تک تمہارا تحفہ پہنچا دیا جائے گا، کل تم مل لو رومن سے نئی ڈیل کے لیے۔ ذات کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان میں سے ایک شخص نے اسے مسافر کرتے کہا جو سر کو ہام دیتا مسکرایا، کنج نہیں تو کوئی اور صحیح، اسے ہم پر کوئی شک نہیں ہوا سر۔ گاڑی میں بیٹھ کر کالے شیشے چڑھاتے وہ مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے انگلی کو جنبش دی جو ایک اشارہ تھا کہ شاید کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مہتاب کے علاوہ کسی نے ذات کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا تھا۔ جس نام کے دھاک بہت جلد انڈر ورلڈ کی دنیا میں بیٹھنے والی تھی، وہ کیسا ہے، کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ جانتے تھے تو بس ایک لفظ، رخزاد۔ رفتہ رفتہ اس کی سلطنت پر قابض ہو رہا تھا۔ کتے کی موت مارے گا ذات تجھے طلال اکبر۔ کالی چادر میں چھپے نازک وجود کو پوری طرح چھپائے بیٹھا تھا۔ اگر آج وہ رومن کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے نا، میں جانتا ہوں، مگر آج اگر میں آپ کو آپ کی پٹی ملکہ بنا کر لے جاتا تو میری موبس کا انتقام ادھورا رہ جاتا کنج، اور اگر نہیں لے کر جاتا تو وہ درندہ آپ کو رومن کے حوالے کر دیتا۔ میں آپ پر رومن کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کیتھرین نہیں ہیں کنج، آپ ملکہ ہیں، ذات کی ملکہ۔ گھسیٹنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون رس رہا تھا جس کی نمی وہ اپنے ہاتھوں پر محسوس کر چکا تھا۔ اس کی لڑکی کو دیکھتے وہ احتیاط برتتا تھا، جاننے اور مجبوری میں ہی صحیح وہ اس کو تکلیف کی وجہ بنا تھا۔ پورے پورشن سے میل سروینٹس کو فارغ کرو، صرف 5 منٹ میں تمہارے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر بلاؤ اور سب کے ذہن میں ایک بات بٹھا دو، کوئی بھی مرد ذات کے علاوہ کوئی بھی مرد اب اس مینشن کے اندر نہیں آئے گا، یہاں اب ذات کی عزت ہے۔ اسے بازو میں تھامے اپنے کمرے تک جاتے وہ اپنے ازلی سرد انداز میں سر جھکائے کھڑے شخص کو حکم دیتا بھولا۔ ارد گرد کھڑے ملازم حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کتنوں نے آج اس کی آواز پہلی بار سنی تھی۔ وہ تو انگلی کے اشارے پر بات کرنے کا عادی تھا۔ جلدی بھیجو ڈاکٹر کو، اس کی دھاڑ پر ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ سب ادھر ادھر ہوتے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ بٹ پر احتیاط سے اسے لٹا کر وہ رخ موڑے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود سے چادر ہٹانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی، لاکھ گناہ گار صحیح، لیکن وہ مسلمان تھا، اور یہ بات کسی نے بہت تکلیف میں اس پر واضح کی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ ذات، چند لمحے میں ایک چھپیک سی آواز اس تک آئی۔ وہ پل بھر کو مڑا۔ ماسی، یہ ذات کی ملکہ ہے، اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کروں گا میں، کسی عورت کی بھی نہیں۔ رخ موڑ کر وہ قرب سے بولا تھا، میں جانتی ہوں میرے بچے، یہ ذات کی ملکہ ہے، میں جانتی ہوں، مگر یہ اس حال میں کیسے؟ ذات شفقت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اس کا ایک ایک نقش چوم رہی تھی۔ یہ دیکھ نہیں سکتی ماسی، وہ بولا تو اس کی آواز میں تکلیف تھی، جیسے کنج کی تکلیف وہ خود پر محسوس کر رہا ہو۔ آج سے جب تک میرا ان سے شرعی رشتہ نہیں بن جاتا، ذات کی ملکہ آپ کے حوالے، لیکن آپ کے علاوہ کسی کو اس کے قریب آنے یا اس سے بات کا دھیان آپ رکھیں گی۔ چند لمحے میں اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ امن کو یہیں بلا لو ذات، میں اس بچی کے پاس رہوں گی تو امن کے ساتھ کون ہوگا؟ ان کے لہجے میں فکر بول رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں وہ وہی محفوظ ہے، روہیل وہاں اس کی حفاظت کے لیے ہے ماسی، ان کی فکر پر وہ نرمی سے بولا۔ لیکن ہے تو غیر مرد میرے بچے، وہ 2 سال کی تھی امن جب تم نے میری جھولی میں ڈالا اسے، کہ ماسی اب سے میری بہن آپ کے حوالے، اپنی اولاد کی طرح پالا اسے، میری بچی اب وہ آزاد اور بہت معصوم ہے، کبھی وادی سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیا میں نے اسے، اور تم نے بھی، اور وہ تو جانتی ہی نہیں باہر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آج تمہارے کہنے پر وہ اپنی بچی کو میں اکیلا چھوڑ آئی ہوں۔ ذات کی بہن وہ کسی بھی میں اتنی اہمیت نہیں کہ نظر اٹھا کر بھی دیکھے اسے، اور جہاں تک بات ہے روہیل کی، غیر مرد ہونے کے باوجود وہ انتظام میں بھی کر لوں گا اس کا۔ امن کی حفاظت میرے ذمہ ہے، آپ بے فکر ہیں، میں اسے وادی سے شفٹ کروا دوں گا، آپ جب تک میرے ساتھ رہیں گی، جب تک امن وادی میں نہیں سیف ہاؤس میں رہے گی، یہاں تک اس وقت کنج آپ کی ضرورت ہے۔ اپنی بات مکمل کر اس نے ان کی طرف جانب دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو آپ کوئی سوال۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی، وہ جانتی تھی سیف ہاؤس میں ایک کمرے سے باہر امن قدم بھی نہیں رکھ سکتی، اور وہ کمرہ ہر وقت ذات کی نظروں میں سامنے تھا۔ وہ کیوں بھول گئی کہ وہ ذات ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کی حفاظت سے متعلق 2 قدم آگے کی سوچنے والا۔ ان کا لباس تبدیل کرے ڈاکٹر آ رہی ہیں، اپنی نگرانی میں ان کا معائنہ کروائیں، انہیں ہوش آ جائے تو ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک نظر کنج کے
ہر سے بگانا وجود پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ او خانہ خرابہ، تم کہاں لے کر جاتا ہے ہم کو؟ ہم نہیں جائے گا، ہم وادی سے باہر نہیں جاتا، بیوقوف کا بچہ، لالا تمہاری جان لے لے گا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی مسلسل بول رہی تھی۔ روہیل اس وقت کو کوس رہا تھا جب ذات نے اس کی آفت کی پر کالا کو حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی اور اس نے بخوبی حامی بھری تھی۔ امن زاد سعید خان، ایک لفظ اگر اب آپ کی زبان سے نکلا تو میں آپ کو دریا میں پھینک دوں گا۔ وادی کی دوسری جانب بہتی ندی کی جانب اشارہ کرتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ کالی شیشو والی چادر سے اپنا وجود چھپائے، چادر پیشانی سے کافی نیچے تک کھینچ رکھی تھی، جس سے صرف اس کے گلابی لب ہی نظر آ رہے تھے جو نان سٹاپ حرکت کر رہے تھے۔ کیوں ہم کیا تمہارا نیکی کا خفیہ پٹولا ہے جس کو تم دریا میں پھینک دے گا؟ چادر جھٹکے سے پیشانی سے سرکاتے وہ آنکھیں ٹپا کر بولی۔ روہیل آفاق کو واقعی نانی یاد دلا گئی تھی۔ نیکی کا تو پتہ نہیں، آپ میری گناہوں کی پاداش میں ملی سزا ضرور ہیں۔ ایک بے بسی بری نظر نیکی کے اس گول گپے پٹولے پر ڈالتا وہ زیر لب بڑبڑایا۔ چند گھنٹے پہلے ہی ذات نے حکم دیا تھا کہ اس کی بہن کو سیف ہاؤس شفٹ کر دیا جائے اور یہ ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ کتنے منٹوں کے بعد وہ لالا کی اس چڑیل کو گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہوا تھا کہ یہ الگ کھا نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی مسلسل اسے ذات کی شکایت کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ ایک ماہ کے عرصے میں یہ روہیل آفاق کو تغنی کا ناچ نچا چکی تھی۔ یہ پختونوں کی چھوٹی اولاد۔ سیف ہاؤس ابھی چند گھنٹے کی دوری پر تھا اور چند گھنٹے ساتھ بیٹھی آفت کے ساتھ گزارنا کیسا تھا یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ امن ذات، آپ چند سیکنڈ خاموش رہ سکتی ہیں؟ وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے کالی گاڑی کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ رومن پہلے ہی ذات تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، لیکن امن ذات سعید خان ذات کا ایک ایسا راز تھی جس کا سرا کسی صورت وہ کسی کے ہاتھ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ مڑا ہم کیوں بولتا؟ امن ذات، جسٹ شٹ اپ! ایک آواز بھی آئی۔ اب تو دو لگا دوں گا میں آپ کو۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر گاڑی کے دروازے سے لگی۔ پیچھے گاڑی سے اب فائرنگ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ جس کام سے ان کا تعلق تھا، رومن کے علاوہ بھی ان کے ہزار دشمن تھے، لیکن امن ذات کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ اس امن کے لیے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز اور اس کی ڈانٹنے پر وہ اب سہم کر رونے لگی۔ گولی مڑا گولی چلتا ہے، لالا منع کرتا ہے وادی سے باہر آنے، اب سب مار دے گا ہم کو، سب مار دے گا ہم کو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، چادر سرک کر کاندھوں پہ آ گئی۔ روہیل نے سرعت سے گاڑی کے شیشے چڑھائے۔ امن جھک جائیں، امن نیچے جھکے گڑیا، وہ بلند آواز میں سے نیچے جھکنے کا کہتا گاڑی کی پوری رفتار چلا رکھا تھا۔ تم بھی بندوق نکالتا ہے؟ ماڑا تم بھی بندوق نکالتا ہے؟ اسے گن لوڈ کرتے دیکھ وہ خوف سے بلند آواز میں رونے لگی۔ وہ کبھی وادی سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ وادی اس کی دنیا تھی۔ ماسی کے علاوہ اس نے روہیل کو اب بھی اپنی وادی میں دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی۔ آج پہلی بار اسے وادی سے باہر لایا گیا تھا، وہ پہلی بار ہی کوئی اسے ڈانٹ رہا تھا، اس پہ چیخ رہا تھا۔ اسے یوں ہی روتے دیکھ روہیل نے اسے گردن سے تھام کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ مزید دو گاڑیوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھ اس نے کچھ سوچ کر اس گاڑی کا رخ جنگل کی طرف کر دیا۔ اپنی گردن پر اس قدر سخت گرفت محسوس کر کے وہ مزید بری طرح رو رہی تھی۔ روہیل سختی سے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی ہوئی ذات کو پکار رہی تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا ذات اسے وادی سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیتا تھا۔ وہ امن ذات تھی، بہت سے لوگوں کے کالے کرتوتوں کی زندہ گواہ۔ وہ خطرہ تھی ان زمینی خداؤں کے لیے، لیکن وہ زندہ تھی ذات کی، زندگی تھی ذات کی۔ امن! فون پر ذات کی آواز ابھری تھی۔ روہیل بلوٹوتھ آن کر چکا تھا۔ لالا ہم آپ کے پاس آئے گا لالا، ہم کو ڈر لگتا ہے لالا۔ اپنے بھائی کی آواز سنتے ہی وہ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ لالا کی جان! روہیل ان حالات میں بھی ذات کی نرمی پر حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں کی جنبش اور انگلی کے اشارے پر نچانے والا ذات اپنی بہن سے کیسے بات کر رہا تھا؟ لالا! وہ ہچکیوں کے درمیان اسے پکار رہی تھی۔ امن! آپ امن ذات ہیں میرے بچے، ذات کی جان ہے آپ میں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ امن ذات کسی سے خوفزدہ نہیں ہو سکتی، وہ دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ گاڑی اب بھی ان کے پیچھے تھی، فائرنگ وقتاً فوقتاً اب بھی جاری تھی، لیکن روہیل کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس جملے سے وہ روتی بسورتی لڑکی سرت سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ چہرہ چادر سے چھپا کر سیٹ کے نیچے ہو کر آرام سے اس کے پیر پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی کا کہا ایک جملہ روہیل کی اتنی دیر کی گئی لیکچر سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ میری بہن کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں زندہ کتوں کے آگے ڈال دوں گا روہیل آفاق۔ اگلے ہی لمحے وہ مخصوص سرد آواز میں روہیل سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی ہی مسٹری ہیں، اخروٹ کی اولاد۔ کانوں سے بلوٹوتھ آف کرتا روہیل بڑبڑا کر رہ گیا۔